بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اس صورت کو فاتحہ الکتاب کتاب کا افتتاحیہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ صورتوں کے نام توقیفی ہیں، یعنی ان کے نام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا متعین فرمائے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن نے عہد رسالت میں ہی مدون ہو چکا تھا، جس کا افتتاحیہ سورۃ فاتحہ ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ برات کے علاوہ قرآن کے ہر سورے کا جز ہے۔ عہد رسالت سے مسلمانوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ سورۃ برات کے علاوہ ہر سورے کی ابتدا میں بسم اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تمام اصحاب و تابعین کے مصاحف میں بھی بسم اللہ درج تھی، جبکہ تابعین قرآن میں نقطے درج کرنے سے اعتراض کرتے تھے۔ الرحمن الرحیم کا بسم اللہ میں یکجا ذکر کرنے سے اللہ کے مقام رحمت کی تعبیر میں جامعیت آ جاتی ہے کہ الرحمن سے رحمت کی عمومیت اور وسعت۔ ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اور الرحیم سے رحم کا لازمہ ذات ہونا مراد ہے۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، لہذا اس تعبیر میں عموم رحمت اور لزوم رحمت دونوں شامل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان رحیم ہے۔ یہاں الرحمن الرحیم کی تکرار نہیں ہو رہی، بلکہ بسم اللہ میں اس کا ذکر مقام الوہیت میں ہوا تھا، جبکہ یہاں مقام ربوبیت میں الرحمن اور الرحیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دنیا میں بھی وہی مالک ہے، تاہم دنیا چونکہ دارالعمل ہے، اس لیے بندے کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن روز قیامت نتیجہ عمل کا دن ہے۔ اس دن صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کسی ذات کی تعظیم و تکریم اس کی پرستش کے چار عوامل ہو سکتے ہیں: کمال، احسان، احتیاج اور خوف۔ اللہ کی عبادت میں یہ چاروں عوامل موجود ہیں، لہذا ہر اعتبار سے عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے۔ مومن جب قوت کے اصل سرچشمے سے وابستہ ہو جائے تو دیگر تمام طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لَہُ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں صرف اس کے اختیار میں ہیں۔ غیر اللہ سے امداد مدد مانگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ سلسلہ استمداد اللہ تعالیٰ پر منتہی نہ ہوتا ہو، اور اس غیر اللہ کو اذن خدا بھی حاصل نہ ہو۔ لیکن اگر وہ معزون من اللہ ہو اور یہ استمداد اللہ کے مقابلے میں نہ ہو، بلکہ اس کی مدد کے ذیل میں آتی ہو تو شرک نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اس کائنات کے عظیم مقاصد کے حامل انسان کو ہر قدم پر ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ انسان سراپا احتیاج ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے مبدع فیض سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔
ہدایت ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک بار مل جانے سے بندہ بے نیاز ہو جائے، بلکہ وہ ہر آن ہر لمحہ ہدایت الہی کا محتاج رہتا ہے۔ لہٰذا اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہدایت کی طلب اور خواہش سے یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ بندہ ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غضب کیا گیا نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔